الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز و محترم حاضرین گرامی قدر، آج ہم حج بیت اللہ اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ حج ایک ایسا رکن اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر اور آئینہ دار ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حج بیت اللہ کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر اور جسمانی طور پر استطاعت عطا کی ہے اس پر حج بیت اللہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ انسانی شخصیت جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اشرف المخلوقات قرار دیا انسانوں کو اپنی مخلوق میں، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانی سرشت میں اپنی محبت کو رکھا ہے، اور یہ محبت انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے کے لیے ہر وقت بیتاب رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، سورہ الملک آیت نمبر 23، اور تم کو کان، آنکھیں اور دل عطا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کان، آنکھیں اور دل عطا کیے ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کا ذکر سنیں، محبوب کی تلاش میں سرگردہ رہیں اور اپنے قلب و باطن کو ذکر الہی سے سرشار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس خمسہ ظاہری سے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو حواس خمسہ باطنی سے نوازا ہے، قلب و روح سے نوازا ہے، وجدان سے نوازا ہے۔ یہ انسان کے حواس ہوں، قلب و روح ہو، وجدان ہو، یہ ہر وقت اس پیکر کی تلاش میں رہتی ہے جس نے انسان کو یہ وجود بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں محبت رکھی ہے، اور یہ محبت دنیا کی کئی چیزوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے جن میں عورتیں اور اولاد بھی شامل ہیں۔ تو اس دنیا کی کئی محبتیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے خوشنما بنا دی ہیں، مگر ان ساری دنیاوی محبتوں پر جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب نہ ہو جائے انسان اللہ کا محبوب ترین بندہ نہیں بن سکتا۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب لے آئے۔ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ یہ ساری محبتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں عطا کی ہیں، اگر یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائیں
تو انسان خاسر و نامراد ہو جاتا ہے، اور اگر یہ ساری دنیا کی محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہو جائیں تو انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ٹھہرتا ہے۔ ہم حج بیت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور حج بیت اللہ اصل میں محبت الہی کا ایک مظہر اور آئینہ دار ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی ایک خوبی بیان کی ہے۔ سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 165 میں ارشاد فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو اپنے رب سے شدید قسم کی محبت کرتے ہیں۔ بندہ مومن کا اپنے رب تعالیٰ سے تعلق وہ عشق و محبت والا تعلق ہے، اور انسان اپنے مولا سے وہ تعلق استوار کرنا چاہتا ہے جس کے اندر عشق و محبت ہو، جس کے اندر محبت کی چاشنی اور ذوق و شوق ہو، جس کے اندر تڑپنے پھڑکنے کی کیفیت ہو، ایثار و قربانی کا جذبہ ہو، سوز و ساز سے بھرے ہوئے جذبات ہوں، اور قلب و باطن میں انسان اپنے مولا کی محبت کی ایک آگ جلائے رکھے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندے سے چاہتا ہے۔ بندہ مومن اپنے مولا سے شدید قسم کی محبت کرتا ہے، اور اہل ایمان اس دنیا کی محبت کو اپنے اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنے دیتے، بلکہ ہر وقت وہ اپنے مالک کی رضا اور خوشنودی کے متلاشی رہتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ الفرقان اس کی آیت نمبر 64 میں فرمایا گیا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 191 میں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے اپنے رب کے حضور اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ کھڑے ہوں پھر بھی اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں، یہ بیٹھیں پھر بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یہ جب لیٹے ہوں تو یہ پہلوؤں پر لیٹ کر بھی اپنے مولا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ اہل ایمان کی خوبی اور ان کی پہچان ہے۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے طلبگار رہتے ہیں، اور بقول شاعر ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور کسی نے پھر کہا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو دوستان محترم، اللہ کی محبت انسان کو یہ سارا کچھ کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور حج بیت اللہ بھی اسی کی ایک صورت ہے، اسی کا مظہر ہے۔ اہل ایمان اپنے رب کی یاد میں مست و مگن رہتے ہیں۔ سورہ المزمل اس کی آیت نمبر 8 میں فرمایا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیے، اور سب کو چھوڑ کر، سب سے الگ ہو کر اس رب کے ہو جائیے، یعنی رب ساری دنیا سے اپنے تعلقات کو توڑ کر اپنے مولا کے ساتھ تعلق کا استوار کرنا، یہ ایک بندہ مومن کو زیب دیتا ہے۔ اب یہ جو تقاضائے محبت ہے، اس کی تکمیل وہ حج کے ذریعے سے ہوتی ہے، جو بندے کو اپنے مولا سے ہوتی ہے۔ ہمارا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ہماری جتنی نفلی اور فرضی عبادات ہیں، اس سے اللہ کے حکم کی تکمیل تو ہو جاتی ہے، لیکن عشق و محبت کی وہ آگ جو ایک بندہ مومن کے سینے میں لگی ہوتی ہے، اس کی تسکین حج بیت اللہ سے ہی ہوتی ہے، اور مناسک حج کے ادا کرنے سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ پورا حج جو ہے وہ ایک دیوانگی، عشق و محبت کی علامت اور آئینہ دار ہے۔ آپ اگر حج کے ارکان کا اور مناسک کا تجزیہ کریں تو اس کے اندر شعائر اللہ کی تعظیم ہے،
اور محبوبان الہی کی یاد میں عشق و محبت کے والہانہ پن سے وہ ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ آپ کو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے محبت میں اور حج بیت اللہ کے اندر یہ عشق و محبت، یہ وارفتگی اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب بندہ حج بیت اللہ کے لیے مناسک ادا کرنے کی تیاری کرتا ہے تو وہ 2 کھلی انسلی چادریں جو کفنس کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں وہ انسان زیب تن کر لیتا ہے، اور پھر حرم کعبہ کے گرد یعنی کعبۃ اللہ کے گرد 7 چکر مکمل کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اور پھر ایک گوشے میں نصب ایک پتھر اس کو بوسہ دیتا ہے۔ کیوں بوسہ دیتا ہے؟ یہ وہی حجر اسود ہے جسے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسے دیے تھے، اور اسی نسبت سے ایک حج کرنے والا حاجی اس کو بوسہ دیتا ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا۔ جب انسان طواف سے فارغ ہوتا ہے تو ایک مقام جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ثبت ہیں۔ انسان وہاں جا کر اپنے رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 125 میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے تھے اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا گیا، اور وہاں پر اسے مصلی بنا کر وہاں نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ سارے عشق و محبت کی وہ علامات ہیں جو انسان کرتا ہے۔ اس کے بعد حرم پاک سے کچھ فاصلے پر 2 پہاڑ صفا و مروہ ہیں، وہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگاتا ہے، اسے صحیح صفا و مروہ کہا جاتا ہے۔ ان 2 پہاڑوں کی نسبت، اب دیکھیے یہ جو صفا اور مروہ ہیں، ان 2 کی نسبت اللہ کی ایک پیاری بندی حضرت حاجرہ اور اس کے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ انسان صحیح صفا و مروہ کرتا ہے۔ یہ سارا عشق و محبت کے مظاہر ہیں جو ایک بندہ حج بیت اللہ کے دوران یہ سارے کام کر لیتا ہے۔ وہ 7 چکر مکمل کرتا ہے تو وہ بال جن کو انسان اپنی زیب و زینت سمجھ کر بنا سوار کر رکھتا ہے اس طرح سے منڈوا ڈالتا ہے یا ان کو کٹوا دیتا ہے، ناخنوں کو کٹوا دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر مینا کی طرف بھاگتا ہے، خیمے گاڑتا ہے اور عرفات میں شام تک قیام کرتا ہے۔ اس کے بعد نماز ظہر کا وقت آتا ہے تو پھر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نمازوں کو اپنے اوقات پر ادا کریں، مگر وہاں پر عصر کی نماز قضا کر کے ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھتا ہے انسان۔ نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے اور نماز ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز وہاں پہ ادا کرتا ہے۔ یہ سارے میدان عرفات میں ظہر و عصر کو ملا کر پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اتباع میں ہو رہا ہے۔ وہ عمر بھر ایک حاجی، ایک بندہ مومن غروب آفتاب کے بعد مغرب ادا کرنے کا پابند تھا، لیکن یہاں آ کر وہ قانون اور وہ شریعت معطل ہو جاتی ہے اور انسان نماز مغرب کو قضا کر کے مزدلفہ پہنچ کر وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتا ہے۔ جب انسان مزدلفہ پہنچتا ہے تو وہاں رات گزرنے کے بعد کچھ سستانے اور آرام کرنے کی انسان خواہش کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں سے انسان مزدلفہ کو چھوڑ کر اپنا خیمہ جو ہے وہاں سے اٹھاتا ہے، اور پھر وہ ستون، پتھر کے ستون جن کو شیطان سمجھ کر وہ کنکریاں مارتا ہے، یہ سب اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے انسان ان پتھر کے ستونوں کو پتھر مارتا نظر آتا ہے۔ پھر وہ اللہ کا بندہ مینا پہنچ کر قربانی کرتا ہے اور قربانی کے بعد شہر مکہ میں لوٹ آتا ہے۔ یہ وہ ساری محبوبان الہی کی یادیں ہیں جنہیں جاری و ساری رکھنے کا نام اللہ تعالیٰ اسے عبادت قرار دیتا ہے، اور یہ وہ ارکان انسان بجا لاتا ہے۔
اب یہاں پر معزز حاضرین و سامعین، یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم و تکریم ہی فریضہ حج میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ شعائر اللہ، اللہ کے شعائر جو ہیں، قرآن مجید سورہ الحج اس کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوا، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، کہ یہ سارے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ اب دوسرے مقام پر فرمایا سورہ الحج کی آیت نمبر 30 میں، ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ، کہ یہی حکم ہے کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں عزت یافتہ چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہتر اجر ہے۔ تو یہ شاعر اللہ کی تعظیم یہ بہت بڑی بات ہے جو انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی آزمائشوں سے گزرے، اور وہ آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کی خاطر ہی برداشت کیں۔ آپ کا پہلا امتحان تو وہ تھا کہ جب جد الانبیاء ہونے کے ناطے اللہ رب العزت نے آپ کو عشق و محبت اور امتحان و آزمائش میں مبتلا کیا، اور نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں آپ کو کودنا پڑا، اور اس کی طرف کسی شاعر نے کیا خوب اشارہ کیا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں چلے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت آگ کو حکم دیتا ہے، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، سورہ انبیاء اس کی آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ ہم نے فرمایا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سراپا سلامتی والی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دوسرا امتحان عشق و محبت کا امتحان ہے کہ جب ابھی بیٹا شیر خوار ہے، حکم ہوتا ہے کہ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے کو لکو دک صحرا میں بے آباد ویرانے میں لے کر چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو اور اپنے اس معصوم سے بچے کو اٹھا کر انہیں لکو دک صحرا میں چھوڑ آتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ ابراہیم اس کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بے شک میں نے اپنی اولاد اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام کیوں کیا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر یہ وہ سارا کچھ کیا۔ یہاں سے یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ابھی کعبۃ اللہ کی تعمیر عمل میں نہ آئی تھی، لیکن چشم افلاک اس بات کا نظارہ کر رہی تھی کہ یہاں جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا ہے، اسی کے قریب کعبۃ اللہ دوبارہ آباد ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ باپ راج تھا تو بیٹا مزدور کی حیثیت سے کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کام مکمل کیا تو دل کی گہرائیوں سے دعا نکلی کہ اے باری تعالی، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو ہماری نسل میں کر دے۔ اب تیسرا امتحان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی اکلوتی اولاد یعنی حضرت فرزند اسماعیل جو ہیں، جن کو بڑے ناز و نام میں پالا ہے، ان کے ذبح کرنے کا، ان کے قربان کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے سے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو سورہ الصافات اس کی آیت نمبر 102 میں بیان کیا، فرمایا قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، پس تم بھی غور کر لو تمہارا کیا خیال ہے۔
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بلا تردد عرض کیا اور فرمایا کہ اے میرے باپ، پھر دیر کیا ہے، جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے کر ڈالیے۔ یہ وہ فرزند ہے کہ جس نے باپ کی اس خواہش پر کہا کہ رب کا حکم ہے تو پھر کر ڈالیے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ وہ مقام ہے آپ کا جس کی طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشارہ کیا اور کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ذبح عظیم یہ کر دیا تو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اسے باقی رکھا۔ سورہ صافات اس کی آیت نمبر 105 میں ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ پھر جب دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ماتھے کے بل لٹایا اور ہم نے ان کو ندا دی، اے ابراہیم علیہ السلام کیا خوب تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ پھر سورہ الصافات کی آیت نمبر 108 میں ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ قربانی اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ رب العزت نے اسے ذبح عظیم قرار دیا، اور سورہ الصافات میں ارشاد ہوا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ایک عظیم قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا اور ہم نے ان کے آنے کے بعد آنے والوں میں ان کے ذکر خیر کو یوں باقی رکھا۔ تو یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی یاد ہے۔ ہر سال اس یاد کی تجدید کا حکم امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت مطہرہ میں دیا گیا ہے اور اسے شریعت محمدی کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ ہمیں سنت ابراہیمی کو اللہ رب العزت صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔